دیوبندی مکتب فکر سے، اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو اپنا پیر کہتے ہیں۔ مان بھی لیتے تو بڑی اچھی بات تھی، کہتے ضرور ہیں۔ وہ پیر صاحب اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، ذرا ان کے پیر کا جملہ سننا بڑے کام کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ علم حق کیا مطلب؟ جو ان کی شان بڑی ہے لوگ ان پہ شبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے بن جائیں، سچے ہو جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند پہ قبضہ کر کے اس کے بانی کہلانے والے جناب محمد قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ علوم اولین اور ہیں علوم آخرین، اور ہیں پہلے اور بعد والے اور، لیکن وہ سب علوم جتنے بھی علوم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہیں، یعنی نبی کی ذات میں سارے موجود ہیں۔ ایک طرف یہ لکھ رہے ہو، دوسری طرف انکار کر رہے ہو۔ یہی نانوتوی صاحب فیوز قاسمیہ میں لکھتے ہیں جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات ہر چند بشر تھے، مگر خیر البشر خدا کے منظور نظر تھے۔ خداوند کریم نے اپنے سب کمالوں سے حصہ کامل ان کو عطا فرمایا، من جملہ کمالات علم جو اول درجے کا کمال ہے، اپنے ہی علم میں سے ان کو مرحمت کیا۔ چنانچہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس دعوے کے لیے دلیل کامل ہے۔ اس صورت میں آپ کا علم وہ خدا ہی کا علم ہوا اور آپ کا کہا وہ خدا ہی کا کہا نکلا۔ آیت اللہ فرماتا ہے میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ جو آپ جانتے ہیں وہ رب کا علم، جو آپ کہتے ہیں وہ رب کا فرمان، منہ نبی کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ آپ نے وہ بھی سن لیا۔ علم احکام و شرائع، علم ذات و صفات و افعال جناب باری عز اسمہ و اسرار حقانی کونیہ وغیرہ وغیرہ، یہ لکھ رہے ہیں جناب حسین احمد، جن کو مدنی کہتے ہیں علماء دیوبند والے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رتبہ نہ کسی مخلوق کو نصیب ہوا اور نہ ہوگا، اور ماں سوا اس کے جتنے کمالات ہیں سب میں بعد خدا کے حضور کا مرتبہ ہے، کوئی مخلوق آپ کے ہم پلہ نہیں۔ تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں نبی پاک اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ والد صاحب قبلہ نے کتاب لکھی ہے ذکر جمیل، اس میں حضور کے سینہ مبارک کا حال لکھا ہے۔ حضور کے سینہ مبارک کا، اس پر اگر تھوڑی سی توجہ کریں، یہ جو سینہ مبارک کا حال ہے یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی، انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، میں صرف جھلکی دکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں حضور کے سینہ اقدس کو ایک بڑا عظیم الشان رفیع الشان محل سمجھو، اس میں 12 کمرے، اس محل میں کتنے کمرے؟ اور ہر کمرے میں ایک مجلس ہو، اور اس مجلس کے حاکم اعلیٰ نبی پاک ہوں، تو اس کو کیسے سمجھو گے؟ وہ کہتے ہیں کمرہ اول، اس میں ایک عظیم الشان شہنشاہ تشریف فرما ہے کہ روئے زمین کے سارے بادشاہ ادب سے ان کے سامنے دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں،
اور ان سے سیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں حکومت کیسے ہوگی، یہ کاروبار حکومت کیسے ہوگا۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کمرہ، کہ دوسرے کمرے میں ایک بہت ہی قابل حکیم تشریف فرما ہے، دانا۔ تو ساری دنیا کے لوگ سیکھنے والے سیاست، تدبیر، منزل، آداب، اخلاق اور دیگر جتنے بھی ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے کمرے میں ایک بہت بڑے جج، وقار کے ساتھ تو جتنے دنیا کے جج، قاضی، فیصلہ کرنے والے وہ۔ چوتھے کمرے میں ایک سب سے بڑے عالم، مفتی، فتویٰ دینے والے۔ پانچویں میں ایک محتسب باوقار مسند حکومت پر کہ لوگوں کو کیسے سزا دینی ہے، کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ چھٹے کمرے میں بہترین، بہت اچھی آواز والے قاری، دنیا بھر کے قاری ان سے سیکھ رہے ہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ ساتویں کمرے میں عبادت گزار ایک ہستی تشریف فرما کہ دنیا والے عبادت کیسی کرنی ہے، فرض، واجب، نوافل وغیرہ۔ آٹھویں کمرے میں ایک عارف کامل کہ اللہ کو پہچاننا کیسے ہے اور ساری کائنات کو سمجھنا کیسے ہے۔ نویں کمرے میں ایک عالم و فاضل واعظ کے کیسے بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے، کس طرح ان کو سکھانا ہے۔ 10ویں کمرے میں ایک مرشد کامل، پیر و مرشد، جو یعنی لوگوں کی کس طرح آنے والوں کی تربیت کرنی ہے۔ 11ویں کمرے میں ایک اولو العزم، رفیع الشان، خاتم نبوت، تمام نبیوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور نبی ان سے سیکھ رہے ہیں۔ 12ویں کمرے میں ایک نور کا پیکر ہے، تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا محبوب بنایا ہے ان سے ساری دنیا کے لوگ آ کے محبتیں سیکھ رہے ہیں، سلوک سیکھ رہے ہیں۔ یہ 12 کمرے انہوں نے بنا کر بتایا کہ نبی کے سینے کے ان 12 کمروں میں سے ذرا سی بھی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی تمہیں جھلک مل جائے گی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتنا، کس نے کتنا لیا، کتنا سیکھا نبی سے، ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ اب میں خلاصہ کروں، کیونکہ اس موضوع پر ویسے تو متعدد کتابیں علماء نے لکھی، سمجھایا۔ سن لیجئے، دھیان سے سن لیجئے، اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر شان اس کی اپنی ہے، اس کی ہر خوبی اس کی اپنی۔ وہ جو اس کی خوبی ہے وہ گھٹانے، بٹانے، روکنے، کم کرنے، زیادہ کرنے کسی کا قبضہ اس پر اختیار نہیں۔ اللہ کے جو کمال ہے کسی اور کے قبضے میں، اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کمال دیے ہیں، وہ اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور کسی کے پاس خود سے کوئی کمال نہیں، جس کے پاس ہے وہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا۔ فرق ہو گیا، سمجھ آ گیا، فرق ہو گیا، سمجھ آ گیا۔ اب اس کے بعد کوئی شک شبہ رہتا ہے؟ کیونکہ برابری تو نہیں ہو سکتی۔ رب کا اپنا کمال، اس کی اپنی شان، وہ کسی کے کنٹرول میں، قبضے میں، قدرت میں نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ابتدا، انتہا، نہ اس کا معلوم کہ کتنا ہے۔ وہ رب کا کمال، اس کی شان، مخلوق میں سے جس کو ملا ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ اس کی ابتدا، انتہا بیان ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رب کے اختیار میں، رب چاہے گا تو رہے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں رہے۔ تو جب یہ فرق سمجھ لیے تو میں مان رہا ہوں کہ آواز اگر اچھی ہے رب نے دی ہے، چہرہ کے بناوٹ، نین نقش دیے ہیں تو رب نے دیے ہیں، مچھلی ہے سمندر میں یا پرندے ہیں، ایک پرندہ اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے تو یہ کمال کس نے دیا ہے؟ بندے کو عقل کس نے دی ہے جس سے اس نے اتنی چیزیں بنائیں؟ تو یہ سب مان لیتے ہیں
پھول میں کمال مان لیں گے، جڑی بوٹی میں کمال مان لیں گے، زمین کے اندر منرلز ہیں، معدنیات ہیں، کہیں ہیرے نکل رہے ہیں، کہیں سونا نکل رہا ہے، کہیں کیا نکل رہا ہے، یہ کس نے بنائے ہیں، یہ سب مان لیں گے، ان کے کمال بھی مان لیں گے، ہیرے کا یہ کمال، موتی کا یہ کمال، فلانے کا یہ کمال، تو نبی کے کمال پہ کیوں چپ ہو جاتے ہو؟ آج سائنس بتا رہی ہے کہ جناب فلاں چیز ایسی، فلاں چیز ایسی، اس کے فائدے اتنے، اس میں یہ، میں نے نادر زمین کا آپ کو بتایا تھا، پاکستان میں بھی کسی جگہ کوئی نادر زمین ہے، یہ جو آپ کی سم بنتی ہے، چپ بنتی ہے، اس سے بن رہی ہے، وہ کتنی قیمتی، اس کے لیے اگر آپ تفصیل میں جائیں گوگل پہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ اب اللہ نے رکھا، کچھ لوگ پہچان رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، میں وہ کمال مان لوں، فلاں جڑی بوٹی میں یہ کمال، بادام میں یہ کمال، اخروٹ میں یہ کمال، پستے میں یہ کمال، اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے، سب مان لیتے ہیں، نبی ولی کی بات آئے تو انکار کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، اللہ تعالی کمال عطا کرنے والا ہے، اور جس حبیب کی خاطر اس نے کل کائنات بنائی، ان کو سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور جتنا ان کو عطا فرمایا اس کو ہم ناپ سکتے نہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی مخلوق میں میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی علم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، شان کے حوالے سے، ان کے لیے جو بات بھی کریں گے اس میں وہ سب سے تو اعلیٰ حضرت نے سچ ہی کہا ہے نا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ۔ نہیں جی فلانے کا مقام بہت اونچا، وہ بہت اونچا، وہ بہت اونچا، وہ بہت اونچا۔ میں نے آپ کو 11ویں شب میں سنایا تھا، عام ولی ہوتے ہیں، پھر خاص ولی ہوتے ہیں، اصحاب النوبہ ہوتے ہیں، پھر قطب ہیں، پھر غوث ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر اوتاد ہیں، نجبا، نقبا، اخیار، عمد، یہ تقریباً کوئی 12-13 تو یہ درجے بیان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے صحابہ کا، پھر صحابہ میں درجات بدری والوں کا، بدر والوں سے زیادہ پھر عشرہ مبشرہ، پھر ان میں 4 صحابہ، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر رضی اللہ عنہ، پھر درجہ شروع ہوتا ہے نبیوں کا، پھر نبیوں میں 313 رسول، پھر ان میں 5 خاص ہیں، یہ سارے درجے ملا کے تقریباً 21 کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے درجے؟ 1 2 3 4 5 ہیں، یہ درجے اس طرح گنے، ایک سے دوسرا افضل، دوسرے سے تیسرا، آگے اس طرح افضل، یہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ تقریباً 21 تک۔ یہ 21 کے درجے جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ آئی ہے؟ عام ولی خاص کے برابر نہیں، خاص جو ہے وہ ان کے اگلے درجہ جو اس کے برابر نہیں، پھر قطب کے برابر نہیں، قطب غوث کے برابر نہیں، غوث سے آگے پھر جتنے درجے، یہ اتنے درجے ایک ولی دوسرے کے برابر نہیں، ہم عام ولی کے برابر نہیں، خاص کے برابر نہیں، تو نبی کے برابر کہاں سے ہو جائیں گے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اولیاء بھی جمع ولی کی، رسول جمع رسول کی، عام لوگوں سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ برابری ہو سکتی، پہنچ سکتے، کس کس کو کتنا علم ہے؟ اگر اتنی بات لے کے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، یہ 2020 کا سال عیسوی تقویم میں اور 1442 ہے ہجری تقویم میں، 100 سال پہلے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ کتنا عرصہ؟ ہم آج تک ان کا علم نہیں ناپ سکے، جان نہیں سکے کہ وہ کتنا جانتے تھے۔ صرف 100 سال کی بات۔ ان کے بیٹے تھے حضرت مفتی اعظم، ان کے بیٹے تھے حضرت حجت الاسلام، ان کے آگے بیٹے حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم صاحب جیلانی میاں۔ ہم آج ان لوگوں کے، میں اپنے استاد صاحب کا علم نہیں ناپ سکتا، نبی کا کہاں سے ناپوں گا؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جان لیجئے، خلاصہ کیا میں نے یہ مخلوق کے مقابلے میں کہ نبی سب سے زیادہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرماتا ہے ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے، لیکن قرآن حدیث سے ثابت اللہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے علماء کے بیان سن لیے، وہ کہتے ہیں نبیوں کی تو بڑی شان ہے، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ نہ عطا کرے۔ اب اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ انکار کرنے والے درست نہیں ہیں، درست نہیں۔